بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں جادو نہیں جانتی، یہ میری ایک غیر معمولی صلاحیت ہے۔ میرا ایک موبائل نمبر یاد رکھو، جب بھی بخار میں مبتلا رہو میرے فون نمبر پر سچ بولتے رہو۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، وہ جو حکم دیتا رہے گا تم بے چوچراں اس پر عمل کرتے رہو گے۔ نارنگ نے کہا، میں تمہاری شخص کا ہر حکم مانتا رہوں گا۔ شیوانی نے اپنا موبائل نمبر بتا کر فون بند کیا، پھر اپنے سراغ رساں سے رابطہ کرنے کے بعد کہا، میں نے جیمز ہارورڈ کو ٹریپ کیا ہے، تم ہمارے ایک ہپنوٹائز کرنے والے کو اس کے بنگلے میں بھیج دو۔ اسے کہو کہ وہ اسے ہپنوٹائز کر کے میرا معمول اور محکوم بنا دے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ترمیمی عمل کے وقت تم بھی وہاں موجود رہو۔ یہ تمام معاملات طے کرنے کے بعد وہ ہوٹل سے نکل کر ایک بہت بڑے شاپنگ سینٹر میں گئی۔ وہاں سے میک اپ کا ضروری سامان لے کر واپس ہوٹل کے کمرے میں آئی، پھر آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے کو تبدیل کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ چین کے حکام اور وہاں کے تمام مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے اس بات سے باخبر ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ADG شیوانی ایک اہم مشن پر چین کے شہر بیجنگ پہنچنے والی ہے۔ اس لیے چین پہنچنے سے پہلے ہی اس کے خلاف ایسے اقدامات کیے گئے تھے کہ اس کی ٹیم ٹوٹ گئی تھی اور وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اب وہ اپنا چہرہ، اپنی شناخت چھپا رہی تھی۔ چہرہ بدل کر، سر سے پاؤں تک خلیہ بدل کر چین جانے والی تھی۔ وہاں جانے سے پہلے کچھ ضروری انتظامات کیے تھے۔ وہ چاہتی تھی آئندہ اس کی اپنی ٹیم کے سراغ رساں اور غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا نارنگ بھی اسے نہ پہچانے۔ وہ چین پہنچنے کے بعد بھی ان سے چھپ کر رہے اور ان سے اپنا کام کراتی رہے۔ اس نے میک اپ کے بعد خود کو ایک نئے رنگ روپ میں دیکھا۔ وہ خود کو نہیں پہچان رہی تھی، یوں لگ رہا تھا آئینے کے اندر جیسے کوئی دوسری حسینہ اپنا جلوہ دکھا رہی ہے۔ ایسے وقت فون کا بزر سنائی دیا۔ وہ اسے آن کر کے بولی، ہیلو۔ دوسری طرف سے پورس نے کہا، ہیلو میڈم، میں امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا لیزی گارڈ ہوں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، یو نان سینس، تمہاری حکومت سے ہم نے معاہدہ ختم کر دیا ہے، مجھے تمہارے جیسے دھوکے باز ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ میڈم، جس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے آپ کے اعتماد کو دھوکہ دیا تھا اسے سخت سزائیں دی گئی ہیں، میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ سوری، اب میں تم لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہی ہوں۔ ذرا سوچئے، آپ کی ذہانت اور حکمت عملی سے اور میری ٹیلی پیتھی سے کام نہ لیا گیا تو وہ چاؤں میاؤں چین کرنے والے ٹرانسفارمر مشین بنا لیں گے۔ میرا نام شیوانی ہے، میں انہیں مشین بنانے اور ٹیلی پیتھی سیکھنے نہیں دوں گی۔ میں آپ کی اسی مستقل مزاجی کا عاشق ہوں۔ میں اپنے دل کے اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک بار تمہیں دیکھا تھا، تب سے تم پر عاشق ہو گیا ہوں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سچے عاشق کو بکواس نہیں دیوانہ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں تم نے کب دیکھا تھا اور آج دیوانے بن رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو۔ میں نے 3 دن پہلے دیکھا تھا، تمہارا پتہ ٹھکانہ اور فون نمبر نہیں جانتا تھا۔ آج سرکاری طور پر کہا گیا ہے کہ تمہیں دھوکہ دینے والے کو معطل کیا جا رہا ہے، لہذا مجھے تم سے رابطہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے تمہارا یہ فون نمبر دیا ہے۔ میں کہہ چکی ہوں معاہدہ ختم ہو چکا ہے، میرا وقت برباد نہ کرو۔ سرکاری معاہدہ ختم کر دو، محبت کا معاہدہ کرو۔ میں تمہاری خاطر امریکہ چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، مجھ سے محبت کرو گی تو ان کی وفاداری نہیں تمہاری وفاداری کروں گا۔ وہ ذرا چپ ہوئی، پھر سوچ کر بولی، میرے وفادار رہو گے؟ مجھے آزما سکتی ہو، میں تمہاری خاطر ہمیشہ کے لیے امریکہ کو چھوڑ دوں گا۔ وہ سوچنے لگی، اگر وہ دیوانہ ہو کر میرے سامنے آئے گا تو آنکھوں سے سحر زدہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس پر ترمیمی عمل کراؤں گی، وہ میرا غلام بن جائے گا۔ اس کے بعد جب بھی اس کی پیشانی جلتی رہے گی، وہ مجھ سے نہ کبھی جھوٹ بول پائے گا، نہ کسی موقع پر دھوکہ دے سکے گا۔ اسے ضرور ٹریپ کرنا چاہیے۔ وہ بولی، ہیلو، میں سوچ رہی ہوں، وقت تو ضائع ہوگا مگر تمہیں آزماؤں گی۔ پورس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تھینک یو۔ گدھے کو چارہ ڈالا جاتا ہے مگر تم گھاس ڈال رہی ہو، اس کا مطلب ہے مجھے گدھا نہیں سمجھ رہی ہو، گھوڑا سمجھ کر سوار ہوگی۔ میں خوش نصیب ہوں، دوسرے شوہروں کی طرح گھوڑا بننے والا ہوں۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ جلدی سے بولو، کب کرو گی؟ پہلے ہماری خفیہ ملاقات ہوگی اور معاملات طے ہوں گے۔ ہائے خفیہ ملاقات! پیار میں دنیا والوں سے چھپ کر ملنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں آج شام کو ہانگ کانگ نائٹ کلب کے بار میں ٹھیک 8 بجے ملوں گی، مگر تم مجھے پہچان نہیں سکو گے میں کس روپ میں ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ابھی اس کلب کی ایک بار کی میز ریزرو کراؤں گا۔ اس میز پر میرا نام لیزی گارڈ لکھا ہوگا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، اوکے، آج کی رات زندگی بھر یاد رہے گی۔ بورس نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا، پھر خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے بولا، پاپا میں ہانگ کانگ میں ہوں، کسی وقت بھی آپ کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ میں نے خوش ہو کر کہا، ویلکم مائی سن، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جناب عبداللہ واسطی کی ہدایت ہے کہ شیوانی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ میں آج رات اس کی خیر و عافیت کے لیے اس سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ تم کسی کی چال میں کبھی نہیں پھنستے ہو، پھر بھی اس خطرناک عورت سے ہوشیار رہنا۔
آپ کی یہ ہدایت یاد رکھوں گا۔ ماریا احمد زبیری سے ملنے آ رہی ہے، وہیں ہانگ کانگ میں ہے۔ میں تمہیں زبیری کے پاس پہنچا رہا ہوں، اس سے ماریا کا پتہ معلوم کرو، اس کی حفاظت لازمی ہے۔ میں نے زبیری کے دماغ میں پہنچ کر کہا، زبیری میں ہوں فرہاد۔ وہ بولا، ایوننگ سر، آپ نے مجھے یاد کیا ہے، ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ میں پورس کو تمہارے پاس پہنچانے آیا ہوں، اس سے باتیں کرو۔ پورس نے کہا، ہائے زبیری۔ زبیری نے خوش ہو کر کہا، ہائے برادر، پہلی بار ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ روبرو ملاقات بھی ہوگی۔ پاپا نے کہا ہے ماریا ہانگ کانگ میں ہے، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کا پتہ اور فون نمبر بتاؤ۔ آپ کے پاپا بہت گریٹ ہیں، میرے پیار کو تحفظ دے رہے ہیں۔ یہ کہہ کر زبیری خیال خانی کے ذریعے ماریا کے پاس پہنچ گیا، پھر بولا، ہائے ماریا، میں آیا ہوں مگر اکیلا نہیں ہوں، برادر پورس میرے ساتھ ہیں۔ او گاڈ، کیا وہی پورس جو مسٹر فرہاد کے صاحبزادے ہیں؟ ہاں وہی برادر پورس، ہانگ کانگ میں ہیں، ان سے باتیں کرو۔ وہ بولی، ہائے برادر، یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اسی شہر میں ہیں۔ پورس نے کہا، تم زبیری کی امانت ہو، پاپا نے مجھے تمہارا باڈی گارڈ بنایا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، شرمندہ نہ کریں، زبیری کی طرح میں بھی آپ کے پاپا کی اور بابا صاحب کے ادارے کی خدمت گار ہوں، یہاں خدمت کرنے آئی ہوں۔ ہم بابا صاحب کے ادارے کے خدمت گار ہیں، چلو میں تمہارا باڈی گارڈ نہیں، محافظ بھائی تو ہوں۔ وہ خوشی سے کھل کر بولی، او اٹ از مائی پلیئر، آئی ایم لکی بائی بینگ یور سسٹر۔ یہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے، میں آپ کی بہن بن کر خوش نصیب ہو گئی ہوں۔ زبیری نے کہا، تھینکس برادر، بہن بھائی کے درمیان میرا کوئی کام نہیں ہے، یہ ماریا ابھی ہواؤں میں اڑتی رہے گی، میں جا رہا ہوں، گڈ بائے۔ وہ چلا گیا۔ ماریا نے کہا، برادر میں اپنا پتہ اور فون نمبر بتا رہی ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر لیا تھا۔ او گاڈ، میں ٹیلی پیتھی کی جادوگری بھول گئی تھی۔ آپ آ رہے ہیں؟ ابھی آ رہا ہوں، ہم ہانگ کانگ کی سیر کریں گے اور خوب باتیں کریں گے۔ ماریا خوشی سے کھلی ہوئی تھی، یہ اس کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میرے ایک بیٹے نے اسے بہن کہہ کر میری فیملی کی ایک ممبر بنا لیا ہے۔ اسے آدھے گھنٹے بعد اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے کار کا ہارن سنائی دیا، پھر اپنے اندر پورس کی آواز سنائی دی، ماریا چلی آؤ، میں آیا ہوں۔ وہ کھڑکیاں بند کر کے دروازے کو لاک کرنے کے بعد باہر آئی۔ سڑک کے کنارے 3 کاریں کھڑی ہوئی تھیں، وہ پورس کو چہرے سے نہیں پہچانتی تھی۔ پورس اسے اپنی شناخت بتانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی ایک قریبی کار کے پچھلے دروازے سے ایک شخص باہر آیا، اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا۔ اس نے ماریا سے کہا، میری جیب میں ریوالور ہے اور تم نشانے پر ہو، چپ چاپ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھو ورنہ گولی مار کر چلا جاؤں گا۔ پورس نے اس کے دماغ میں کہا، ماریا ایسا اچانک ہو رہا ہے، میں سب سے آگے والی وائٹ ٹویوٹا میں ہوں، تم خود کو خوفزدہ ظاہر کرتے ہوئے اس کی حکم کی تعمیل کرو۔ ماریا سہم کر اس کی جیب کو دیکھ رہی تھی، جیب کے اندر ریوالور جیسی چیز تھی۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم کون ہو؟ وہ ڈانٹ کر بولا، کوئی سوال نہ کرو، فوراً کار میں بیٹھ جاؤ، کم آن۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پورس نے کہا، میں تمہارے پاس نہیں رہوں گا، مجھے مخاطب نہ کرنا، تمہارے پاس ہی دشمنوں کے اندر رہوں گا۔ وہ کار وہاں سے آگے بڑھی، پورس اس کے پیچھے جانے لگا۔ معلوم ہوا وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے جاسوس تھے۔ انہیں ہیڈ کوارٹر سے اطلاع ملی تھی کہ ماریا شیوانی کی ٹیم سے فرار ہو گئی ہے، دہلی میں کئی گھنٹوں تک تلاش کرنے کے باوجود نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اس کا محبوب احمد زبیری اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تحفظ دے رہا ہے۔ وہ بیس بدل کر زبیری کے پاس جانے کے لیے ہانگ کانگ یا تائیوان جائے گی۔ پھر تمام سراغ رسانوں کو الرٹ کر دیا گیا تھا، ان سب کو ماریا کی مخصوص شناخت بتائی گئی تھی۔ بیس بدلنے کے باوجود اسے مخصوص شناخت کے ذریعے پہچانا جا سکتا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے جاسوس نے جیب سے ریوالور نکال کر کہا، ماریا ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ٹریننگ سینٹر میں تھے، تم مجھ سے 1 سال جونیئر تھیں، مجھے بھول گئی ہو لیکن میں نے تمہیں نہیں بلایا ہے۔ وہ بولی، تم غلطی کر رہے ہو، میں ماریا نہیں ہوں۔ کیا وہ ایسی تھی؟ ایسی نہیں تھی، جب چہرے سے میک اپ اتارا جائے گا تو اندر سے ماریا نکل آئے گی۔ پور بیبی، اور سوچو میک اپ کے باوجود کیسے پہچانی گئی ہو۔ وہ سوچنے لگی، طیارے میں شیوانی جیسی چلاک عورت مجھے نہ پہچان سکی، کیا یہ جاسوس میرے بائیں ہاتھ کی وجہ سے پہچان رہا ہے؟ پورس نے کہا، تم نے طیارے میں شیوانی کے ساتھ بایاں ہاتھ استعمال نہیں کیا ہوگا اور تمہاری گردن زلفوں کے پیچھے چھپی رہی ہوگی۔ وہ چونک کر بولی، برادر میری گردن پر ایک زخم کا نشان ہے، لیکن اس نشان کو میں نے میک اپ کے ذریعے کامیابی سے چھپایا ہے۔ تم نے ہانگ کانگ ایئرپورٹ کے امیگریشن کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ سے دستخط کیے تھے۔ جاسوس نے دور سے دیکھ کر شبہ کیا تھا کہ تم بائیں ہاتھ سے کام کرنے والی ماریا ہو سکتی ہو۔ وہ تمہارا ماسک اتار کر گردن کے زخم کا نشان دیکھے گا تو پھر یہ تصدیق ہو جائے گی۔ برادر، کیا اس جاسوس نے شیوانی کو میرے بارے میں اطلاع دی ہے؟ ابھی نہیں، پہلے یہ تصدیق کرنا چاہتا ہے۔ ویسے میں اسے شیوانی تک خبر پہنچانے نہیں دوں گا، وہ 2 جاسوس ہیں، میں تنہا نمٹ سکتا ہوں مگر بڑا ہنگامہ ہوگا، بڑی خاموشی سے دونوں کو خاموش کرنا ہوگا۔ اس نے زبیری کو ماریا کے دماغ میں بلا کر کہا، میں تنہا ان دونوں سے فائٹ کروں گا، انہیں گولی ماروں گا تو شیوانی تک خبر پہنچے گی کہ وہ دونوں ٹیلی پیتھی کا شکار ہونے کے بعد مارے گئے ہیں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، وہ ماریا پر شبہ کرے گی۔
तुम एक जासूस के दिमाग पर कब्जा जमाओ, मैं दूसरे पर हावी रहूंगा। और मारिया, जैसे ही ये कार रुके तुम मेरी कार की स्टीयरिंग सीट पर आ जाना। इस प्लानिंग के साथ ही कार रुक गई। मारिया ने कार से उतरकर पीछे एक वाइट टोयोटा को देखा, फिर दौड़ती हुई आकर इसकी स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई। साथ वाली सीट पर पोरस बैठा हुआ था। इसने कहा, कार स्टार्ट करो और ड्राइव करती जाओ, जब तक मैं ना बोलूं खामोश रहना। इसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई, फिर तेजी से ड्राइव करती हुई एक सिमत जाने लगी। दोनों जासूस अपनी कार में आगे पीछे बैठे हुए थे। एक ने अगली सीट से कहा, जुबैरी पीछे क्यों हो, आगे आओ। दूसरा जासूस अगली सीट पर आ गया। कार आगे चल पड़ी। जुबैरी ने अपने आला कार को ढील दी। इसने चौंक कर पीछे देखा, फिर हैरत से पूछा, मारिया कहाँ है? मैं पिछली सीट पर था, आगे कैसे आ गया? मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम मारिया के साथ पीछे बैठे हुए थे। हाँ, मगर गाड़ी तो रोको, कुछ समझने दो कि वो कैसे गायब हो गई है। गधे हो, सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही है। इसे टेलीपैथी ले गई है। हाँ समझ गया, गाड़ी रोको, वापस मोड़ो। वो दूर नहीं गई होगी, हम इसे पकड़ लेंगे। अरे तुम रफ्तार क्यों बढ़ाते जा रहे हो? ये साहिली इलाका है, क्या समुंदर में डूबना चाहते हो? फॉर गॉड से एक रफ्तार कम करो। पोरस ने मजीद रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, जुबैरी तुम मारिया के पास जाओ, मैं इन दोनों को आखिरी स्टेशन तक पहुंचा कर आ रहा हूँ। पोरस ने रफ्तार कम करते हुए कहा, समझा करो, गाड़ी मैं नहीं चला रहा हूँ। वो हैरानी परेशानी से बोला, समझ गया, ऐसा टेलीपैथी के जरिए हो रहा है। छोटे बहरी जहाज़ों और लांचों के लिए कई बर्थ समंदर में दूर तक चले गए थे। ऐसे बर्थ पर जहाज़ों से सामान उतारा जाता था। पोरस निस्बतन एक खाली बर्थ की तरफ कार को मोड़कर फिर रफ्तार बढ़ाने लगा। दूसरा जासूस चीखते हुए कहने लगा, नहीं, आगे समंदर है, गाड़ी रोको, मुझे उतरने दो, मैं डूबना नहीं चाहता। इसके चीखते चीखते कार बर्थ के आखिरी सिरे से आगे निकल गई। इसके नीचे एक बर्थ का फर्श नहीं रहा। वो फिजा में दूर तक उड़ती हुई समंदर के पार पानी में उतर गई। पानी बहुत गहरा था, वो गहराई में उतरती गई। पोरस ने इन दोनों को कार का दरवाजा खोलने और बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। वो कार इनके लिए ताबूत बन गई। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर बोला, मारिया क्या हो रहा है? जुबैरी से बातें हो रही हैं। जुबैरी ने कहा, हम यहाँ कार रोककर दुश्मनों की कार को डूबते हुए देख रहे थे, अब इत्मीनान है। शिवानी पहले की तरह मारिया को इस मौजूदा मेकअप में नहीं पहचान सकेगी। पोरस ने कहा, मारिया को शिवानी का सामना नहीं करना चाहिए, वरना इसका बायां हाथ चुगली खाता रहेगा। मारिया ने पूछा, क्या टेलीपैथी के जरिए मेरी आदत बदली जा सकती है? ये मुमकिन नहीं है, पैदाइशी आदत है। हाँ, अगर कभी शिवानी से अचानक सामना हो जाए तो हम ख्यालखानी के जरिए तुम्हें बाएं हाथ से काम करने से रोकते रहेंगे। ऐसा आर्जी तौर पर हो सकता है, तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मैंने एयरपोर्ट से शिवानी का पीछा करना चाहा था, यहाँ इसकी क़यामगाह देखना चाहती थी, मगर वो ट्रैफिक के हजूम में कहीं गुम हो गई। जुबैरी ने पूछा, ब्रदर क्या आप शिवानी का पता जानते हैं? जान जाऊंगा, मैं अमेरिका का एक बागी टेलीपैथी जानने वाला बनकर आज रात इससे मुलाकात करने वाला हूं, यानी ठीक 2 घंटे बाद। मारिया ने पूछा, क्या आपने मास्क मेकअप किया है? ये बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ इसकी आंखों की तिलस्मी हरारत मेरी पेशानी तक नहीं पहुँचेगी। जुबैरी ने कहा, मारिया ब्रदर की मालूमात हमसे बहुत ज़्यादा हैं, तुम इनकी फिक्र ना करो, और अब मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। जुबैरी, ब्रदर 2 घंटे बाद शिवानी से मिलने जाएंगे, मैं तनहा रह जाऊँगी, अपने अपार्टमेंट में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, आओगे ना? वो आने का वादा करके चला गया। मारिया ने पूछा, आप काफ़ी पीना चाहेंगे? हाँ, किसी सी व्यू रेस्टोरेंट में चलो, समंदर का नज़ारा करते हुए काफ़ी पियेंगे। वो ड्राइव करते हुए बोली, मैंने टेलीपैथी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और सुना था, अब आंखों से इस इल्म के कमालात देख रही हूँ। मेरा ख्याल है ये दुनिया का सबसे हैरत अंगेज़ इल्म है और सबसे ख़तरनाक हथियार है। ये इल्म बेवकूफ़ों के पास हो तो ख़तरनाक है, दानिशमंदों के पास हो तो इंसानियत की बेहतरी और सलामती का एक मुस्तहकम ज़रिया है। मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं भी ये इल्म हासिल करूं। क्या ये मुमकिन है? पहले मुमकिन नहीं था, अब आसान हो रहा है। चीन में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार होगी तो तुम्हें इसके ज़रिए सिखाया जाएगा। वो खुश होकर बोली, सच? क्या आपके पापा ये चाहेंगे? क्या हुकूमत चीन को इतराज़ नहीं होगा? किसी को इतराज़ नहीं होगा, जो हमारे अपने हैं, हम इन्हें ये इल्म ज़रूर सिखाते हैं। ब्रदर, आप रहमत का फरिश्ता हैं, तुम बासलाहियत हो, स्कॉटलैंड यार्ड की तरबियत याफ्ता हो, तुम्हें हमारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए ख्यालखानी का हुनर आएगा, तुम हमारी तरह बनकर रहोगी। सो मेनी थैंक्स ब्रदर, मैं अपनी तवक्कुआत से ज़्यादा खुश नसीब हूँ। इसने एक साहिली रेस्तोरां के सामने कार रोक दी। पोरस के साथ इस रेस्तोरां के गार्डन में आकर बैठ गई, फिर काफ़ी का ऑर्डर देने लगी। पोरस ने अपने एक सुराग रसां के दिमाग में पहुंचकर कहा, हांगकांग नाइट क्लब में अभी जाओ, वहां के बार में एक छोटी मेज रिजर्व करा दो और इस मखसूस मेज़ पर लेजी गार्ड की नेम प्लेट रखवा दो, फिर मुझे रिजर्वेशन के बारे में बताओ।
ماریا نے پوچھا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ شیوانی سے ملاقات کے لیے ہانگ کانگ نائٹ کلب کی ایک میز ریزرو کرا رہا ہوں۔ فینٹاسٹک، بیٹھے بیٹھے سارا کام ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہو جاتا ہے، کمال ہے۔ ویٹر نے کافی کی ٹرے لا کر رکھی۔ ماریا نے پوچھا، کریم کافی پئیں گے؟ جیسی چاہو پلا دو، مجھے سب ہی پسند ہے۔ ادھر سمندر میں بوٹنگ اور واٹر سکیٹنگ ہو رہی ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ میں سکیٹنگ سکھائی گئی ہوگی۔ ماریا نے سمندر کی طرف دیکھا، پھر کافی بناتی ہوئی بولی، میں نے آئس سکیٹنگ اور واٹر سکیٹنگ دونوں میں سب سے زیادہ مارکس حاصل کیے تھے۔ مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ حاصل کر چکی ہوں۔ مجھے جمہوریہ چین سے نکال دیا گیا تھا۔ اگر میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتی تو مجھے بھی شیوانی کی طرح اعلیٰ عہدہ مل جاتا۔ وہ پیالی اٹھا کر کافی کی چسکی لے کر بولا، زبیری نے تمہاری زندگی کا رخ بدل دیا ہے۔ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ محبت صرف زندگی ہی نہیں، قسمت بھی بدل دیتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک نئی دنیا میں آ گئی ہوں۔ یہ دنیا میری سوچ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پورس نے کہا، تم بہت اچھی ہو۔ میں جدوجہد سے بھرپور زندگی گزار رہا ہوں۔ ہمیشہ دشمنوں سے ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ ایک مدت کے بعد تمہاری جیسی بہن کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ایک پاکیزہ تفریح کا لطف حاصل کر رہا ہوں۔ آپ سے زیادہ میں لطف حاصل کر رہی ہوں کیونکہ میں بھائی بہن جیسے رشتوں سے محروم رہی ہوں۔ مجھے آپ کے جیسا باکمال محافظ بھائی ملا ہے۔ آپ میری مسرتوں کو، میرے احساسات کو اور جذبات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو فیملی لائف گزارنے کے مواقع شاد و نادر ہی ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو پورس کی طرح ایک بہن کی محبت سے سحرزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے ماریا کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارنے کے بعد اسے اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچا دیا، پھر ہانگ کانگ نائٹ کلب کے بار میں پہنچا۔ 8 بجنے ہی والے تھے۔ اس کلب میں بڑے بڑے بزنس مین اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ جن کی گرل فرینڈز نہیں ہوتی تھیں، انہیں اس کلب سے اعلیٰ درجے کی گرل فرینڈز مل جایا کرتی تھیں۔ پورس وہاں تنہا پہنچا تو مینیجر نے کہا، اگر آپ تنہا ہیں تو گرین روم میں جائیں، وہاں کئی ممالک کا حسن نظر آئے گا۔ آپ کسی کو بھی نائٹ پارٹنر کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ پورس نے کہا، اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں اور کلبوں میں کئی ممالک کا حسن ہوتا ہے۔ ان حسیناؤں کے اندر کئی ممالک کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، میری ایک فرینڈ ابھی یہاں آنے والی ہے۔ وہ کلب کے بار میں آیا۔ اس شراب خانے میں بڑی رونق تھی۔ ایک تو وہاں نشہ تھا، اس پر نشہ لانے والی حسینائیں تھیں۔ ایک طرف ڈانس فلور تھا، پینے والے ترنگ میں آ کر اس فلور میں جاتے تھے اور وہاں لڑکیوں کے ساتھ رقص کرتے تھے۔ ایک میز پر لیزی گارڈ کی نیم پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ پورس اس میز پر آ گیا۔ 8 بج چکے تھے، اسے انتظار نہیں کرنا پڑا۔ شیوانی اپنے حسن و شباب کو نمایاں کرنے والے لباس میں قیامت جگاتی ہوئی آ گئی۔ کتنے ہی لوگ اپنی حسین ساتھیوں سے نظریں چرا کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ میز کے پاس آ کر نیم پلیٹ رکھ کر بولی، ویل تم ہی لیزی گارڈ ہو، میں ہوں شیوانی۔ پورس نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ویلکم۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ تم سے مل کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، مگر یہ نہیں سمجھ سکتی کہ تمہارا خوبصورت ہاتھ تھام کر دل کی دھڑکنیں شور مچانے لگی ہیں۔ کیا میری دھڑکنوں کو سنو گی؟ وہ مسکرا کر بیٹھتی ہوئی بولی، بہت بولتے ہو۔ میں نے سوچا تھا تم عام لوگوں کی طرح ہوگے، مگر دوسروں سے مختلف ہو، خوب رو ہو، ڈیشنگ پرسنالٹی ہے۔ میرا خیال ہے تم پر لڑکیاں مرتی ہوں گی، ایم آئی رائٹ؟ وہ بولا، پہلی ملاقات میں مرد اپنی گرل فرینڈ کے حسن کی تعریفیں کرتا ہے، لیکن تم میری تعریفیں کر رہی ہو۔ یہ یقین ہو رہا ہے کہ محبت کا جواب محبت سے دو گی۔ میں کیفا شناس ہوں، تمہیں دیکھ کر سمجھ گئی ہوں، بہت بڑے فلرٹ کرنے والے ہو۔ کمال ہے، میری تعریفیں کیے جا رہی ہو، کیا خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہو؟ ایک ویٹرس ان کے پاس آئی۔ شیوانی نے کہا، کوئی سی بلیک ریبل لے آؤ۔ ویٹرس چلی گئی۔ پورس نے حیرانی ظاہر کی، تم اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ایک ذمہ دار آفیسر ہو، یہاں بیٹھ کر پیو گی؟ وہ میز پر جھک گئی، اسے گور کر دیکھتی ہوئی بولی، تمہیں بھی پلاؤں گی۔ پورس سمجھ گیا کہ وہ اپنی آنکھوں کا سحر طاری کر رہی ہے۔ وہ پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری پیشانی گرم ہو رہی ہے۔ وہ اپنی پیشانی کو چھونے لگا۔ شیوانی نے کہا، اپنے اندر کی تمام سچی باتیں اگلتے رہو، ورنہ پیشانی آگ کی طرح جلنے لگے گی، اس جلن سے مر سکتے ہو۔ وہ سحرزدہ ہو کر بولنے لگا، میں لیزی گارڈ نہیں ہوں، میں آندرے ہوں۔ وہ بولی، اچھا وہی آندرے جو ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں مجھ سے معاملات طے کرتا رہا تھا۔ تم مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ میں نے سوچا تم نے آندرے کے ذریعے یعنی میرے ذریعے ہونے والے امریکی معاہدے کو ختم کر دیا ہے۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں رہا ہے، یہ سوچ کر میں لیزی گارڈ کے نام سے دوستی کرنے یہاں آیا ہوں۔ تم نے میرے 2 سراغ رسانوں کو ٹریپ کیا تھا، ان کے دماغوں میں رہ کر میری پلاننگ معلوم کرتے رہتے تھے۔ میں نے ان سراغ رسانوں کو اپنی ٹیم سے نکال دیا، ایک نئی ٹیم بنا رہی ہوں۔ ایسے وقت پھر مجھے دھوکہ دینے آئے ہو؟ میں اس بار دھوکہ دینے نہیں آیا ہوں، تم نے معاہدہ منسوخ کیا۔ امریکی کابرین مجھے اس کی سزا دینے والے تھے، میں وہاں سے فرار ہو کر یہاں آیا ہوں۔ میں نے سوچا تم بہت زبردست ہو، میں کسی نہ کسی طرح تمہاری ٹیم میں شامل ہو جاؤں گا۔
میری آنکھوں کی ذات میں آنے والے مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے، میں تمہارا یقین کر رہی ہوں۔ تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو۔ اب اس سوال کا جواب دو کہ میری ٹیم میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہو؟ تم پر دل آ گیا ہے۔ میں تمہارے قریب رہ کر تمہیں دماغی کمزوری میں مبتلا کر کے تمہیں اپنی معمولہ بنانا چاہتا تھا، پھر شادی کرنا چاہتا تھا۔ تم پکے بدماش ہو۔ شادی کرنا اچھی بات ہے، مگر تم شادی جیسا اچھا کام بھی بدماشی سے کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہارا دماغ درست کر دوں گی۔ تم جو بھی کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں شادی کروں گا تو تم سے ہی کروں گا، ورنہ تمہیں بھی کسی سے شادی کرنے نہیں دوں گا۔ ہم دونوں کنوارے رہ کر بے شرمی کیے بغیر سیدھے جنت میں جائیں گے۔ وہ جھیم کر بولی، بے شرمی؟ کیسی بے شرمی؟ یہ سچ بولنے کا کون سا انداز ہے؟ ویسے میں نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ تم فلرٹ نہیں ہو، مگر تمہاری زبان سے سچ جاننا چاہتی ہوں۔ کیا مجھ سے پہلے کوئی تمہاری زندگی میں آئی ہے؟